ہم سب کا ایک خواب ہوتا ہے کہ جب ہم 60, 65 یا 70 سال کی عمر کو پہنچے تو ہم اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑے ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بغیر کسی کا سہارا لیے مسجد جا سکیں، اپنی مرضی سے بازار سے کوئی چیز خرید سکیں، صبح اٹھ کر خود اپنے ہاتھ سے چائے بنا سکیں اور اپنے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے چل پھر سکیں۔ یہ خواب بہت بڑا نہیں ہے، لیکن اسے حقیقت بنانے کے لیے آج سے، ابھی سے محنت اور توجہ درکار ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک ہی عمر میں 60 یا 70 سال میں کچھ لوگ اتنے چست اور توانا ہوتے ہیں کہ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ ہنستے ہیں، چلتے ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں، محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسی عمر میں بستر یا کرسی تک محدود ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ لوگ الگ دنیا سے آئے ہیں؟ نہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ہمارے جیسا جسم رکھتے ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ یہ فرق ہے ان روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں کا جو آپ کی پلیٹ میں ہوتی ہیں۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں یہ تو بس نصیب کی بات ہے، بڑھاپا تو آتا ہی ہے، اسے بھلا کون روک سکتا ہے؟ لیکن آج میں آپ کو سائنس اور جدید تحقیق کی روشنی میں وہ حقائق بتاؤں گی جو شاید آپ کا ڈاکٹر آپ کو کبھی نہ بتائے، کیونکہ اس کے پاس وقت کم ہوتا ہے، کلینک مریضوں سے بھرا ہوتا ہے اور آپ کے سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوستو، سچ یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر کے اندر، آپ کے اپنے کچن میں کچھ ایسی چیزیں خاموشی سے آپ کی طاقت، آپ کی توانائی اور آپ کی زندگی کے سال چرا رہی ہیں، اور کچھ ایسی سادہ، سستی اور دیسی سبزیاں ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں۔ وہ آپ کو اس عمر میں بھی وہ طاقت اور پھرتی دے سکتی ہیں جو آپ نے شاید سالوں پہلے کھو دی تھی۔ یاد رکھیں، 65 سال کی عمر ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں آپ کا جسم اندر سے بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جوانی میں آپ جو مرضی کھائیں، جسم سب برداشت کر لیتا تھا، کیونکہ اس وقت جسم کی اپنی مرمت کی رفتار حیرت انگیز حد تک تیز ہوتی ہے۔ لیکن 65 کے بعد اب ہر نوالا ایک فیصلہ ہے۔ ہر چیز جو آپ کھاتے ہیں وہ یا تو آپ کو طاقت دیتی ہے یا آپ سے طاقت چھینتی ہے، درمیان میں کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 3 سبزیوں کی جو آپ کو ہر حال میں اپنی خوراک کا حصہ بنانی چاہیے، اور ساتھ میں ان 3 چیزوں کی بھی بات کریں گے جنہیں آپ کو ابھی سے اپنی روزمرہ کی خوراک سے دور رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کا جسم ایک مضبوط قلعے کی طرح کھڑا رہے اور آپ اپنی زندگی اپنی شرائط پر اپنی مرضی سے جئیں۔ تو چلیے آج کی یہ بہت ضروری گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں وہ سبزیاں جو لازمی کھانی ہیں۔ نمبر 1، چقندر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں چقندر کی، جسے ہم اکثر کسی سلاد کی پلیٹ میں ایک کونے میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں اور بغیر توجہ دیے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان اور انڈیا میں چقندر کو بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی کو اس کا گہرا لال رنگ عجیب لگتا ہے، کسی کو اس کا ذائقہ پسند نہیں آتا، اور بہت سے لوگ تو بس یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ایک بالکل معمولی سی سبزی ہے، اس میں کیا خاص ہوگا۔ لیکن دوستو، آج میں ڈاکٹر یسریٰ خان آپ کو صاف صاف بتاتی ہوں، بزرگوں کے لیے یہ چقندر سستا سونا ہے۔ جی ہاں، سچ میں سونا، بلکہ اس سے بھی قیمتی۔ اس کی وجہ بہت دلچسپ اور سمجھ میں آنے والی ہے۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، ہماری خون کی رگیں آہستہ آہستہ اپنی لچک کھونے لگتی ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی سخت اور تنگ ہونے لگتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بالکل آسان مثال سے سمجھاتی ہوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ آپ کے گھر میں پانی کا پائپ ہوتا ہے، جب وہ بالکل نیا ہوتا ہے تو وہ نرم ہوتا ہے، ہموار ہوتا ہے اور پانی اس میں سے تیزی سے بہتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پائپ کے اندر مٹی، پتھر اور زنگ جمنے لگتا ہے، وہ آہستہ آہستہ سخت ہو جاتا ہے، اندر سے تنگ ہو جاتا ہے اور پانی کا بہاؤ کمزور پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی تو بالکل بند بھی ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے جسم کی رگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتے، ہمارا دل ایک بے حد طاقتور پمپ ہے جو خون کو پورے جسم میں بھیجتا ہے۔ ہمارے پاؤں جسم کا وہ حصہ ہیں جو دل سے سب سے زیادہ دور ہے، اس لیے وہاں تک خون پہنچانا فطری طور پر سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر رگیں تنگ ہوں گی تو پاؤں تک خون کا بہاؤ کمزور ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ٹانگیں بھاری ہو رہی ہیں، پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، تھوڑا چلنے پر ہی تھکاوٹ چڑھ آتی ہے۔ بہت سے لوگ اسے پرانا درد، عمر کا اثر یا محض کمزوری سمجھ کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ خون کے بہاؤ کا مسئلہ ہے جسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں چقندر آتا ہے، قدرت کا ایک انتہائی قیمتی تحفہ۔ چقندر میں قدرتی نائٹریٹس پائے جاتے ہیں۔ جب آپ اسے کھاتے ہیں تو آپ کا جسم ان نائٹریٹس کو نائٹرک آکسائڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ نائٹرک آکسائڈ آپ کی رگوں کو آرام دیتا ہے، انہیں کھولتا ہے، انہیں پھر سے لچکدار بناتا ہے، بالکل ایسے جیسے کسی پرانے جکڑے ہوئے پائپ کو صاف کر کے دوبارہ نرم کر دیا گیا ہو۔ جب رگیں کھلتی ہیں تو خون کا بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے، پٹھوں کو بھرپور آکسیجن اور غذائیت ملتی ہے،
اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا توازن بہتر ہو جاتا ہے، چلنے میں آسانی آ جاتی ہے اور وہ بھاری پن جو ٹانگوں میں رہتا تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ آپ اسے ہلکا سا ابال کر سیلاڈ میں شامل کر سکتے ہیں، یا تازہ جوس بنا کر پی سکتے ہیں، یا سالن میں ڈال کر کھا سکتے ہیں۔ تینوں طریقے یکساں مفید ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی ٹانگیں مضبوط ہوں گی بلکہ آپ کا دماغ بھی زیادہ تیز اور چوکنا کام کرے گا، کیونکہ بہتر خون کا بہاؤ دماغ تک بھی پہنچتا ہے۔ اور ہم سب سچ جانتے ہیں کہ 65 کے بعد ذہنی تیزی اور یادداشت کتنی ضروری ہے۔ چقندر کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لے۔ یہ قدرت کی وہ سستی دوا ہے جو آپ کے بازار میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ نمبر 2، شکرکندی۔ اب آتے ہیں اپنی دوسری انتہائی ضروری سبزی کی طرف، اور وہ ہے شکرکندی۔ ہم اکثر سردیوں کی صبح سڑک کنارے بکتی ہوئی شکرکندی دیکھتے ہیں، راکھ میں بھنی ہوئی، گرم گرم، خوشبودار۔ کچھ لوگ شوق سے رک کر خریدتے ہیں اور کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس سادہ سی دکھنے والی سبزی کی اصل قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آلو اور شکرکندی ایک جیسی ہی چیز ہے، بس رنگ مختلف ہے۔ لیکن دوستو، یہ ایک بہت بڑی اور نقصاندہ غلط فہمی ہے۔ ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، غذائیت میں، جسم پر اثر میں، اور صحت کے فوائد میں۔ دوستو، 65 سال کے بعد سب سے بڑا اور سب سے خطرناک خطرہ گرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز اور محققین کہتے ہیں کہ بزرگوں میں موت کی بڑی وجوہات میں گر کر ہڈی ٹوٹنا ایک اہم وجہ ہے، اور ہم تب گرتے ہیں جب ہمارا جسمانی توازن خراب ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ توازن دراصل کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے پاؤں کے تلووں میں بے حد باریک اور حساس سینسرز ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سینسرز ہر وقت، ہر لمحہ دماغ کو اطلاع دیتے رہتے ہیں کہ زمین کیسی ہے، ہم کس طرف جھک رہے ہیں، قدم کہاں پڑ رہا ہے، سطح ہموار ہے یا ناہموار۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک ذہین اور خودکار نظام ہے جو اللہ نے ہمارے جسم میں بنایا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سفید آلو، میدے کی روٹی یا زیادہ چینی والی چیزیں کھاتے ہیں تو ہمارے خون میں شوگر کی مقدار اچانک اوپر جاتی ہے اور پھر اتنی ہی تیزی سے نیچے گراتی ہے۔ یہ تیز اتار چڑھاؤ ان حساس سینسرز کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب یہ سینسرز کمزور پڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا پاؤں صحیح جگہ ہے یا نہیں، آپ لڑکھڑا جاتے ہیں۔ یہ بڑھاپے کی کمزوری نہیں ہے، یہ سینسرز کا نقصان ہے جو غلط خوراک کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب شکرکندی میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے، ایک انتہائی طاقتور اور مفید عنصر جو آپ کی اعصابی رگوں کو زندہ، مضبوط اور متحرک رکھتا ہے۔ یہ آپ کے دماغ اور پاؤں کے درمیان رابطے کو بحال رکھتا ہے اور مضبوط کرتا ہے۔ جب یہ رابطہ ٹھیک ہو تو آپ کا توازن قائم رہتا ہے اور گرنے کا خطرہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شکرکندی میں خون میں شوگر کو آہستہ آہستہ جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی اسے کھانے کے بعد شوگر اچانک نہیں چڑھتی بلکہ ایک متوازن رفتار سے خون میں شامل ہوتی ہے جو ان سینسرز کو محفوظ رکھتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں آپ شکرکندی کو ابال کر کھا سکتے ہیں، راکھ میں بھون کر کھا سکتے ہیں یا ہلکے تیل میں پکا کر سالن بنا سکتے ہیں۔ تمام طریقے فائدہ مند ہیں۔ یہ سستی ہے، ہر بازار میں آسانی سے ملتی ہے اور اس کا فائدہ ناقابل بیان ہے۔ آج سے ہی سفید آلو کی جگہ شکرکندی کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں جگہ دیں۔ آپ کا جسم، آپ کی ہڈیاں اور آپ کی زندگی آپ کی شکر گزار ہوگی۔ نمبر 3، پالک اور سبز پتے والی سبزیاں۔ تیسری ضروری چیز ہے سبز پتے والی سبزیاں، خاص طور پر پالک اور سرسوں کا ساگ۔ ہمارے ہاں ساگ تو سردیوں کی پہچان ہے، گرم گرم ساگ اور مکی کی روٹی، دیسی گھی کی خوشبو، یہ منظر ہم سب کو بچپن کی یادیں دلاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سادہ سی سبزیاں آپ کے جسم کے اندر ایک ایسا بڑا اور اہم کام انجام دیتی ہیں جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے؟ بزرگوں میں ایک بہت عام لیکن خطرناک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، کیلشیم ہڈیوں تک پہنچنے کی بجائے خون کی رگوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے کیلسیفیکیشن کہتے ہیں۔ جب کیلشیم رگوں کی دیواروں میں جم جاتا ہے تو رگیں پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہیں اور پھر وہی پرانا مسئلہ واپس آتا ہے کہ خون کا بہاؤ رک جاتا ہے، ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں اور دل پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں جو باہر سے نظر آئے، یہ اندر سے خاموشی سے ہوتی ہے، سالوں تک، بغیر کسی واضح علامت کے۔ اور دوسری طرف وہ ہڈیاں جنہیں کیلشیم جانا چاہیے تھا وہ خالی رہ جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، بھربھری ہو جاتی ہیں اور فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں کام آتا ہے وائٹامن کے، جو پالک، میتھی، سرسوں کے ساگ اور دیگر سبز پتے والی سبزیوں میں بھرپور مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ وائٹامن کے جسم میں ٹریفک پولیس کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ کیلشیم کو پکڑتا ہے، رگوں سے نکالتا ہے اور ہڈیوں کے اندر صحیح جگہ پہنچا دیتا ہے۔
اس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور رگیں نرم اور لچکدار رہتی ہیں، بالکل ویسے جیسے جوانی کے دنوں میں ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان سب سبزیوں میں لیوٹن نامی عنصر ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کی سوچنے اور فیصلہ کرنے کی رفتار کو تیز کرتا ہے۔ مطلب جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ بہت تیزی سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پاؤں کہاں رکھنا ہے، کون سی سطح ہموار ہے، کس طرف مڑنا ہے، اور آپ بغیر لڑکھڑائے، بغیر کسی کا سہارا لیے آرام سے چل سکتے ہیں۔ پالک کا سالن، پالک کا سوپ، میتھی کی بھاجی یا سرسوں کا ساگ، یہ آپ کو وہ پھرتی اور جسمانی طاقت دے سکتے ہیں جو آپ کو جوانی میں ہوتی تھی۔ اس لیے اپنی پلیٹ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ گہرا سبز رنگ ضرور رکھیں، کیونکہ یہ ہریالی آپ کی زندگی میں نئی بہار لا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان 3 چیزوں کی جن سے بچنا ضروری ہے۔ نقصان دہ چیز نمبر 1، مکی اور مکی سے بنی اشیاء۔ ہمارے ہاں مکی کی روٹی یا بھنی ہوئی مکی بہت شوق سے کھائی جاتی ہے۔ یہ ہماری ثقافت کا، ہماری روایات کا ایک پیارا حصہ ہے۔ مکی کی روٹی اور ساگ یہ تو ہمارے بزرگوں کی پسندیدہ ترین خوراک رہی ہے، لیکن دوستو میں آج آپ کو ایک ایسی اہم بات بتانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ شاید چوک جائیں۔ مکی خود فطری طور پر بری نہیں ہے، لیکن اس میں اومیگا 6 فیٹی ایسڈز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کو صحت اور سکون کے لیے اومیگا 3 کی ضرورت ہوتی ہے، جو مچھلی، اخروٹ، السی اور کچھ دیگر قدرتی چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اومیگا 6 جب جسم میں ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو یہ جسم میں اندرونی سوجن پیدا کرتا ہے، ایک ایسی سوجن جو آپ کو باہر سے نظر نہیں آتی۔ یہ سوجن آپ کی رگوں کے اندر، آپ کے جوڑوں کے درمیان خاموش آگ کی طرح جلتی رہتی ہے، دن با دن، مہینہ با مہینہ۔ جب یہ آگ بھڑکتی ہے تو جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، گھٹنے دکھنے لگتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اور چلنا ایک تکلیف دہ تجربہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ روزانہ مکی یا اس سے بنی کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں تو آپ جانے انجانے میں اس خاموش آگ کو مزید ہوا دے رہے ہیں۔ ہفتے میں 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 بار کھانا قابل برداشت ہے، لیکن اسے اپنی روزمرہ کی مستقل خوراک ہرگز مت بنائیں۔ کوشش کریں کہ وہ خوراک کھائیں جو سوجن کو کم کرے، نہ کہ بڑھائے۔ اپنے جوڑوں کو، اپنی نقل و حرکت کو بچانے کے لیے اومیگا 6 کی مقدار کم کرنا بے حد ضروری ہے۔ نقصان دہ چیز نمبر 2، ڈبہ بند خوراک۔ آج کل بڑے شہروں میں ڈبہ بند کھانوں کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ڈبہ بند ٹماٹر، ڈبہ بند دال، ڈبہ بند سبزیاں، ڈبہ بند مچھلی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ آسان بھی ہے اور سستا بھی، بس ڈبہ کھولا اور کھانا تیار۔ لیکن دوستو، یہ بزرگوں کے لیے ایک خاموش زہر کی طرح ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ڈبوں کی اندرونی پلاسٹک لائننگ میں کچھ ایسے کیمیائی مادے ہوتے ہیں جو جسم میں اندرونی سوجن کو بڑھاتے ہیں، اور ہم ابھی اوپر بات کر چکے ہیں کہ یہ سوجن بزرگوں کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری بڑی اور اہم وجہ ہے نمک یعنی سوڈیم۔ ڈبہ بند چیزوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ان میں ضرورت سے بہت زیادہ نمک ڈالا جاتا ہے، اور یہ زیادہ سوڈیم جسم میں پانی کو روک لیتا ہے، باہر نہیں نکلنے دیتا۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بزرگوں کے ٹخنوں پر سوجن آ جاتی ہے؟ کبھی کبھی صبح اٹھتے ہی پاؤں بھاری اور پھولے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ اکثر اسی زیادہ نمک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب پاؤں اور ٹخنوں میں اضافی پانی جمع ہو جاتا ہے تو یہ رگوں پر دباؤ ڈالتا ہے، چلنا بھاری ہو جاتا ہے، پاؤں اٹھانا مشکل لگتا ہے، اور یوں ایک ایسا تکلیف دہ چکر شروع ہو جاتا ہے جس میں ایک مسئلہ دوسرے مسئلے کو جنم دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان اور انڈیا میں تو ہر گلی، ہر بازار میں تازہ سبزیاں آسانی سے اور سستے داموں مل جاتی ہیں، پھر ڈبہ بند چیزوں کی طرف کیوں جانا؟ تازہ کھائیں، قدرتی کھائیں، صحت مند رہیں۔ یہی سب سے آسان، سب سے سستا اور سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ نقصان دہ چیز نمبر 3، سیلڈ پتا، لیٹس۔ یہ بات شاید آپ کو پہلی بار سن کر حیران کر دے، بلکہ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن سیلڈ پتا یعنی لیٹس بزرگوں کے لیے اصل میں محض خالی پانی ہے، بس خالی پانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلڈ پتے میں تقریباً 96% صرف پانی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی خاص وٹامن یا معدنیات نہیں پائے جاتے جو آپ کے جسم کو واقعی کچھ دے سکیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بزرگوں کا پیٹ جوانوں کے مقابلے میں جلدی بھر جاتا ہے، کیونکہ معدے کی سکڑنے کی صلاحیت عمر کے ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنا قیمتی پیٹ اس غذائیت سے خالی سیلڈ پتے سے بھر لیں گے تو آپ ان چیزوں کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑیں گے جن کی آپ کو واقعی ضرورت ہے، جیسے پالک، چقندر، شکرکندی اور میتھی۔ اسے نیوٹرین ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں۔ آپ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ آپ نے صحت مند اور متوازن کھانا کھایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کو وہ وٹامن کے، وہ میگنیشیم، وہ بیٹا کیروٹین نہیں ملے جن کی اسے سخت ضرورت تھی، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہڈیاں بھربری ہو جاتی ہیں، توازن خراب ہوتا ہے، فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ سلاد پتے کی جگہ ہمیشہ گہرے سبز رنگ کی سبزیاں چنیں، جیسے میتھی،
पालक, सरसों का साग या बुथुआ, क्योंकि इन्हीं में असली ताकत, असली ग़िज़ाइयत छुपी हुई है जो आपके जिस्म को मजबूत और तवाना रखती है। आखिरी बात, दिल से दिल की दोस्तों, ये सारी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन पर अमल करना ही असल कामयाबी है। इल्म तभी काम आता है जब वो अमल में ढल जाए। मैं जानती हूँ कि जिंदगी भर की आदतें एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर बड़ी तब्दीली एक छोटे से कदम से शुरू होती है। आपका जिस्म एक ऐसी मशीन है जो किसी भी उम्र में बेहतर हो सकती है, बस उसे सही ईंधन दिया जाए। आपने सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत की, अपने घर के लिए कुर्बानियां दी, अपने कारोबार के लिए रात दिन जागे। अब थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी मेहनत अपनी सेहत के लिए भी करें, क्योंकि आपकी सेहत आपका सबसे बड़ा, सबसे कीमती असासा है। ये असासा महफूज रहा तो बाकी सब भी ठीक रहेगा। चकंदर को अपनी प्लेट में जगह दे ताकि खून की रगों का रास्ता खुला रहे और आपके दिल और दिमाग को भरपूर ऑक्सीजन मिलती रहे। सफेद आलू की जगह शुकरकंदी को तरजीह दें ताकि आपकी शुगर मुतवाजिन रहे, पाँव के सेंसर जिंदा रहे और गिरने का खतरा कम हो। हर दूसरे दिन कोई ना कोई गहरी सब्जी, पालक, मेथी या साग जरूर खाएं ताकि कैल्शियम अपनी सही जगह जाए और आपकी हड्डियां मजबूत रहें। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, ये जिंदगी का एक खूबसूरत, काबिले एहतराम हिस्सा है जिसका अपना अलग ही मजा और वकार है। लेकिन इस हिस्से का सही मजा तभी है जब आप अपने पाँव पर मजबूती से खड़े हों, अपनी मर्जी से चलें, अपने घर वालों के लिए खुशी का बायस हों, ना कि तकलीफ और परेशानी का। याद रखें, आज आप जो नवाला खा रहे हैं वो तय कर रहा है कि अगले 6 महीनों में, अगले साल में आप कितनी हिम्मत और ताकत से चल सकेंगे, उठ सकेंगे, बैठ सकेंगे। महंगे सप्लीमेंट्स और दवाइयों पर पैसे खर्च करने से कहीं बेहतर है कि आप उन्हीं देसी, कुदरती और सुस्ती चीज़ों की तरफ तवज्जो दें जो अल्लाह ने आपके लिए ही पैदा की हैं और जो आपके करीबी बाजारों में आसानी से दस्तयाब है। अपना, अपने घर वालों का, अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपकी सेहत सिर्फ आपकी खुशी नहीं, पूरे घर की खुशी है, पूरे खानदान की दुआ है। आखिर में एक गुजारिश, उम्मीद है ये मालूमात आपको पसंद आई होगी और आपके लिए वाकई फायदामंद साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अभी इसे लाइक करें। इससे मुझे पता चलता है कि आपको किस तरह की मालूमात चाहिए और मैं आपके लिए और बेहतर वीडियोस बना सकती हूँ। इस वीडियो को अपने घर के बुजुर्गों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये मालूमात हर उस शख्स के लिए है जो अपने बुढ़ापे को ताकत, इज्जत और खुशी के साथ गुजारना चाहता है। और अगर आप पहली दफा हमारे इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन दबाना मत भूलें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप कोई भी जरूरी मालूमात से महरूम ना रहें। खुश रहें, सेहतमंद रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।